السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یقینی بات ہے، یا اس کا معنی لقد کا معنی بلا شبہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو آخرت کی امید رکھتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یعنی اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان کی ہے کہ جب جنگ احزاب کا موقع تھا، بڑی تنگی کے دن تھے، تو منافق مسلمانوں کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا اور ان کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ہر مشکل، ہر مشقت میں برابر کے شریک ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کانا کا لفظ ہے، لقد کانا، جس لفظ کے اوپر یعنی کانا کا استعمال ہوتا ہے تو عربی گرامر کے لحاظ سے اس میں استمرار کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی تسلسل کا، کہ مسلسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ہر مشقت میں شریک ہیں۔ جب تم نے خندق کھودی یا بھوک سے شکار ہوئے یا خندق کے بعد جنگ میں شرکت کی، تو نبی علیہ السلام کسی کام میں بھی پیچھے نہیں رہے، اور اس سے پہلے بھی جنگ بدر تھی، احد تھی، یا باقی مشکلات کے وقت تھے، ہجرت کا موقع تھا، تو ہر تکلیف نبی علیہ السلام نے تمہارے برابر ہی برداشت کی ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ جب تمہارا قائد تمہارے ساتھ ہر کام میں شریک ہے تو پھر تمہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اونچان کی طرف، ترقی کی طرف جاتے ہوئے تکلیفیں تو آتی ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ اسوہ کا معنی یہ ہوتا ہے نمونہ، طریقہ، یعنی ایک ایسا طریقہ جس پر کوئی دوسرا بھی عمل کر سکے۔ تو ایک اسوہ حسنہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اسوہ سیئہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حسنہ کا لفظ بولا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس کو اسوہ سیئہ میں شامل کیا جا سکے، بلکہ آپ کی زندگی، آپ کا سونا، جاگنا، ہنسنا، پریشان ہونا، ڈانٹنا، پیار کرنا، محبت کرنا، حکم دینا، خاموش رہنا، یا کسی کی تعریف کرنا یا کسی کی بد تعریفی کرنا، سب چیزوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کس کے لیے؟ جس شخص میں یہ تین شرائط پائی جاتی ہوں۔ پہلی، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو یقین ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے اللہ سے ملے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس شخص میں آخرت پر یقین موجود ہو، وہ شخص آخرت پر یقین رکھتا ہو، آخرت کے حساب و کتاب، جزا اور سزا پر اس کا ایمان ہو۔ اور تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو، یعنی اگر تین شرائط یہ اس کے اندر موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کے لیے اچھا نمونہ ہے، اور اس کی اچھائی میں مزید اضافہ کر دینے والی ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جب مومنین نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کو یہ چیز نہیں زیادہ کرتی مگر ایمان میں اور تسلیم کر لینے میں، مان لینے میں۔ یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق سے پہلے ہی مسلمانوں کو اس کی مشکلات کا اندازہ بتا دیا تھا کہ اس طرح چاروں طرف سے دشمن آئیں گے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات ہوں گی اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ نے مومنین کو، صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں بھی دیں، ان کے لیے دعائیں بھی کی تھیں۔ تو جس ماحول میں منافق یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اسی ماحول میں مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ سچ بولا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ اگر طبیعت میں درستی ہو تو پھر ہی اس کو درست چیز کی سمجھ آتی ہے۔ اگر ایک طبیعت کے اندر ہی شر ہو تو پھر جو صحیح بات ہوتی ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ دوسرا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کا ایمان کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ جنگی لشکروں کو دیکھ کر مومنوں کا ایمان بڑھ گیا اور ان کے اندر جو تسلیم کر لینے، مان لینے کی عادت تھی وہ بڑھ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، ایمان کا لیول لو ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے اور اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر ایک باب باندھا ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم یہ مانیں کہ ایمان کا لیول ایک ہی طرح کا رہتا ہے پھر تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ ایمان کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ گناہ کرے گا، شیطان کے پیچھے لگے گا تو اس کا ایمان کم ہوگا۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے ایسے ہیں بعض، فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنا حصہ پورا کر لیا، نَحْبَهُ، اپنا حصہ، اپنا عہد پورا کر لیا، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں يَنْتَظِر، جو انتظار کر رہے ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ نہیں بدلے کچھ بھی بدلنا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت یہ بیان کی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں سے، نبی علیہ السلام سے عہد شکنی کی اور انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل جانے کی کوشش بھی کی۔ یہاں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دکھایا۔ ان میں جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہی سر فہرست ہیں، سیدنا عثمان، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں سے جو لوگ زندہ بچے ان کو ابھی اس چیز کا انتظار ہے کہ کب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی موقع دے اور وہ دین کی خدمت کریں، اور جو شہید ہو گئے انہوں نے اپنا حصہ پا لیا اور انہوں نے اپنا عہد نبھا دیا۔ جس طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے، اسی جنگ احد میں شہید ہوئے، اسی طرح مصعب بن عمیر تھے، عبداللہ بن جہش، سعد بن ربیع، انس بن نضر، بہت سے اور بھی صحابہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جان کی بازی تک ہار دی، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اور یہی مومن کی شان ہے کہ وہ جب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو نبھاتا ہے تو پھر اپنے مال یا اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کا پورا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور وہ منافقین کو عذاب کرے اگر چاہے یا ان پر رجوع کرے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا رزلٹ یہ سنایا
کہ جن لوگوں نے اللہ سے اپنا عہد پورا کیا اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کا ان کی سچائی کے مطابق پورا اجر دے گا، لیکن جو منافق ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان سب کو عذاب دے گا، فرمایا ان شاء او یتوب علیہم، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان منافقین میں سے اور مشرکین مکہ میں سے اور دیگر کفار میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت جلدی مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان شاء کا لفظ یہاں ذکر فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو یا ان پر رجوع کر لے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر ایک انسان بہت سے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ مشرک کے شرک کو بھی توبہ کے بعد معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ طور پر بتوں کو پوجتے آئے تھے اور وہ ان کو اپنا خدا کہتے تھے، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنے شان کریمی کے مطابق ان کو پورا اجر دیا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے غصے سمیت لوٹا دیا، لم ینالوا خیرا، وہ کسی بھی بھلائی کو حاصل نہ کر سکے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے کافی ہے، یعنی مومنوں کو لڑائی میں مدد دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے اور سب سے غالب ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو صاحب ایمان تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تیسرے دھڑے کا ذکر کیا جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے اور کیسے گئے۔ جب آئے تھے تو اس وقت تو ان کے دعوے یہ تھے کہ ہم جاتے ہی مسلمانوں کے جوان مردوں کو، یعنی جو جہاد کرنے والے ہیں، ان کو مروڑ دیں گے، قتل کر ڈالیں گے، اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو ہم لونڈیاں اور غلام بنا کر قید کر کے اپنے ساتھ لے آئیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رکھیں، مسلمانوں کی جانیں اور ان کا مال ہر چیز محفوظ رکھا، ورنہ جس رات کو کافروں کے اوپر یہ آندھی چلائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا تھا، یہ ایک خوفناک رات تھی کہ سردی کی شدت، مسلمانوں کے اسباب تقریباً ختم ہونے کو تھے، اور کافروں کے ساتھ جو یہودیوں کے معاہدے تھے وہ ہو چکے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچ چکی تھی کہ کافروں کے ساتھ آنے والے لڑنے والے کافروں کے ساتھ جو تھے یہودی تھے انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بہت ہی پریشان تھے۔ آپ نے ان لوگوں کی جاسوسی کے لیے سیدنا سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور ایک اور انصاری صحابی تھے، ان کو بھیجا اور فرمایا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یہودیوں کے حالات کیسے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ توڑا تھا اس کی خبریں ادھر ادھر سے سنی جا رہی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کی جا کر خبر لے کے آؤ۔ اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، اور ان کو یہ تلقین کی تینوں کو کہ اگر یہودی اپنے معاہدے پر قائم رہے تو سب کے سامنے بتا دینا، لیکن اگر وہ لوگ اپنے معاہدے سے پلٹ گئے ہوئے اور انہوں نے کافروں کے ساتھ اپنا معاہدہ جوڑ لیا ہوا تو پھر تم لوگ اشارے کنائے سے بات کرنا۔ یہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو اشارے کنائے سے یہ بات بتا دی کہ یہودیوں کا بہت برا حال ہے، انہوں نے صرف معاہدہ ہی نہیں توڑا بلکہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پہچانتے کہ محمد کون ہے اور کون سا معاہدہ ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کو جب ان کے ان خطرناک ارادوں کا پتہ چلا تو آپ پریشان ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی،
اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو ناکام و نامراد کر دیا اور قریش کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان بے اعتمادی پیدا کر دی، یعنی ان کا معاہدہ مکمل ہونے ہی نہیں دیا، کیونکہ رات کے وقت ان کا معاہدہ مکمل ہونا تھا۔ تو سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ بڑے سرکردہ بندے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میرے ساتھیوں کو ابھی نہیں پتہ، آپ مجھ سے کوئی خدمت لے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کافروں اور یہودیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دو۔ انہوں نے بڑے باکمال طریقے سے ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی، اور ان کا یہ معاہدہ ابھی رات کے وقت طے نہ ہو سکا، بلکہ صبح کے وقت اس کے طے ہونے کی امید تھی۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کے اوپر ایسی آندھی بھیجی کہ جس آندھی نے ان کے حوصلے توڑ دیے اور یہ لوگ بھاگ گئے اور اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکے، بلکہ فرمایا کہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت لوٹا دیا۔ لم ینالوا خیرا، وہ کسی بھی بھلائی کو پا نہ سکے، یعنی نہ ان کو مسلمانوں کو قتل کرنے کا موقع ملا، نہ مسلمانوں کی زمینیں اور ان کے مکانات پر وہ قابض ہو سکے، اور نہ ہی اپنے دعوے کے مطابق ان کی عورتوں اور بچوں کو وہ قیدی بنا سکے، بلکہ جس نامرادی کے ساتھ آئے تھے اسی نامرادی کے ساتھ پلٹ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ اس چوتھے گروہ کی طرف آتے ہیں جنہوں نے کافروں کے ساتھ معاہدہ جوڑنے کی کوشش کی اور مسلمانوں سے معاہدہ توڑا۔ یہ تھے خیبر کے یہودی۔ فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتارا جنہوں نے مدد کی تھی کافروں کی، من اہل الکتاب، یہودیوں میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلوں سے ان کو اتارا۔ یہ سیاسی یہ لفظ جمع کا ہے، یعنی یہ جن قلوں میں اپنے آپ کو محفوظ کیے بیٹھے تھے ان میں سے ان کو اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اے مسلمانوں، تم ان کے ایک گروہ کو قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ خندق اس طرح سے ختم ہوئی کہ کافر واپس چلے گئے اور مسلمان اللہ کا شکر کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹے، اور نبی علیہ السلام اپنے گھر پہنچ کر ہتھیار اتار کر ابھی غسل ہی کر رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے مگر فرشتوں نے ابھی تک نہیں اتارے، چلیے اور بنو قریظہ کی خبر لیجئے جنہوں نے عہد توڑا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کروا دیا، مدینے کی گلیوں میں یہ آواز گونجی کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ لوگوں تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز یہاں نہ پڑھے مگر چلو اور بنو قریظہ کے محلوں میں چلو۔ صحابہ کرام کا ایمان بھی قابل تعریف ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پہلے ہم کتنے دن لگا کر ہم نے خندق کھودی، اپنے کاروبار بند کیے رکھے، پھر ہم نے کافروں کے سامنے ہم لوگ ڈٹے رہے اور ان کے محاصرے کے اندر پھنسے رہے، مہینہ یہ گزر گیا، اب ہم اپنے گھروں میں آئے ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں ابھی پہنچے ہی ہیں، ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے بیوی بچے کدھر ہیں، کاروبار کدھر ہیں، اب پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ نہیں، کمال اطاعت تھی ان لوگوں کی کہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ عصر کی نماز نہ پڑھو، وہاں چل کے پڑھو، تو صحابہ نے دوڑ لگا دی، اپنے ہتھیار اٹھائے اور بھاگتے ہی چلے گئے۔ جس کے پاس سواری تھی وہ سواری پر سوار ہو گیا، جس کے پاس نہیں تھی وہ پیدل ہی بھاگ گیا۔ کسی نے رستے میں نماز پڑھی، کسی نے کسی جگہ پر ٹھہر کے نماز پڑھی، کسی نے یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بنو قریظہ کے محلوں میں نماز پڑھو، ہم ادھر ہی جا کر پڑھیں گے۔ تو وہاں جب پہنچے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور نبی علیہ السلام بھی پہنچے، تو صحابہ نے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب پڑھو۔ جنہوں نے کہا کہ ہم نے پڑھ لی تھی ان کو کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا، یعنی سب کی آپ نے تعریف فرمائی۔ لوگوں نے عصر کی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بھی 1 ماہ کے قریب جاری رہا۔ یہی وہ اوقات تھے جن وقتوں میں مسلمانوں نے بہت بھوک اور تکلیفیں برداشت کیں۔ یہ کچھ وقت ایسا مسلمانوں پہ آیا، یعنی ایک تو یہ تھا کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو اپنا مال و دولت سارا
کافروں کو دے آئے انہوں نے سمیٹ لیا، کچھ دیا ہی نہیں ان کو، اور ان کو خالی ہاتھ نکلنا پڑا۔ اور ایک پھر یہ تھا کہ مدینے میں آتے ہی پہلا سال ڈیڑھ جو تھا وہ تو ابھی یہ لوگ اپنے ٹھکانے ہی بنا رہے تھے کہ جنگ بدر کا موقع ہوا، اگلے سال جنگ احد آ گئی، 5 ہجری میں جنگ خندق آ گئی۔ تو مسلمان کس وقت میں اپنے آپ کو دیکھتے؟ یہی تھوڑا سا وقت تھا جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچیں، بھوکیں کاٹیں، کپڑوں پر پابند لگائے، پیروں میں جوتے بھی بعض اوقات نہیں ہوتے تھے، لیکن مستقل ان کی یہ حالت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو دولت دی تو بہت دی، یہ دنیا کے مالدار ترین لوگ بنے، اور ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نواز دیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے، ان کی خوراک ان کے پاس موجود تھی، پانی کے لیے قلعے کے اندر کنویں موجود تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا، ابھی تک کوئی بات فیصلہ کن نہ ہو سکی۔ سردی کی شدت تھی، مسلمان باہر کھلی فضا میں کھڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے کھجوروں کے درخت کاٹو۔ اس کا مکمل ذکر سورہ حشر میں انشاءاللہ آئے گا۔ مسلمانوں نے جب ان کے درخت کاٹے تو ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور پھر یہ اپنے قلعوں سے اترے، اور انہوں نے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات کی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ یہ وہی تھے جو 1-2 راتیں پہلے ان کے حالات معلوم کر کے آئے تھے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کے یہودیوں کے ساتھ تجارتی معاملات بھی تھے، دوستانہ مراسم بھی تھے، ان کو ان کے اوپر بڑا اعتماد تھا۔ دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ کافر عقل کا اندھا ہوتا ہے، مسلمان صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بلایا، چنانچہ چونکہ یہ زخمی تھے، خندق کے دوران ایک تیر ان کے بازو کی رگ پر لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اس زخم سے اتنا خون بہتا تھا کہ خیمے سے باہر تک آ جاتا تھا۔ پھر انہوں نے دعا کی، کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر نبی علیہ السلام کی کوئی اور جنگ باقی ہے تو مجھے زندگی عطا کر، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگ لڑوں حتیٰ کہ شہید ہو جاؤں۔ اور اگر کوئی اور جنگ نہیں ہونی، کیونکہ نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد کافر ہم سے نہیں لڑیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی اور جنگ نہیں ہونی تو اللہ مجھے بنو قریظہ کا انجام دکھا دے اور اسی زخم کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے زخم کا خون رک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ جب یہ بنو قریظہ کے محلوں کے قریب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رعب جمانے کے لیے صحابہ کو کہا، انصار مدینہ کو کہا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کا کھڑے ہو کر استقبال کرو۔ تو سیدنا سعد وہاں پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ اے سعد، یہ لوگ تم سے اپنا فیصلہ چاہتے ہیں، تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تقتل مقاتلتہم، کہ ان کے جو لڑنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، وتسبی ذراریہم، اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضیت بحکم اللہ، کہ تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں کیا، حالانکہ اگر وہ سوچتے اور ان کے پاس اسلحہ تو تھا ہی، مسلمانوں سے لڑتے، کچھ ادھر سے شہید ہوتے، کچھ ان کے قتل ہوتے، کچھ بچ کے نکل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ان کے رعب سے بھر دیا اور ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا کہ وہ ان کے فیصلے کو مان گئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کے تمام مردوں کو گرفتار کر لیا گیا اور 10 آدمیوں کو لایا جاتا تھا اور ان کو پوچھا جاتا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن وہ اسلام سے انکار کر دیتے تھے تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی بھی بچے کو قتل نہیں کیا، حتیٰ کہ جن بچوں کے زیر ناف بال نہیں اگے تھے، دیکھنے میں وہ بالغ لگتے تھے، ان کو بھی چھوڑ دیا گیا، اور اس طرح سے ان کے جو جوان تھے ان کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا اور مسلمانوں کو تلقین کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ساری بات کا نقشہ اس طرح سے کھینچتے ہیں، فرمایا فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، کہ تم ایک جماعت کو قتل کر رہے تھے اور ایک کو قیدی بنا رہے تھے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ان کی وہ زمین جس پر تم نے قدم نہیں رکھا اس کو مالک بنا دیا۔ یعنی کچھ یہی جو لوگ تھے بنو قریظہ کے کہ انہوں نے جنگ نہیں لڑی، تو یہ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا میں آئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی زمین پر مسلمانوں کو لڑنے کا موقع نہیں آیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کی کمال قدرت تھی کہ جو مسلمانوں کو چبا جانے کا ارادہ بنائے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنیں اڑا دیں، اور جن مالوں کے اوپر وہ جان دیتے تھے اللہ نے ان مالوں کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کر دی کہ جو اس کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کو اپنائیں اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ اس کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔